بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ قاری خلیل الرحمن کی ایک ویڈیو سنیں اور اس کے بعد ہم بات کریں۔ جو شخص مختار کل ہوتا ہے اسے سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود مالک ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے جنت میں ڈال دے۔ اسے کون؟ وہ تو مختار کل ہے۔ جب حبیب اللہ سے سفارش کرے گا کسی کی تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ مختار کل اللہ ہے۔ آپ نے وہابی عالم قاری خلیل الرحمن کی گفتگو بھی سنی۔ مختار کل کے حوالے سے اس نے جو ہمارا ایک نظریہ ہے اہل سنت مکتبہ فکر کا، یعنی بریلوی مکتبہ فکر کا، اس پر اس نے اعتراض کرتے ہوئے ایک اعتراض اٹھایا ہم پر کہ جس کو مختار کل ہو اس کو شفاعت کا اختیار ملنا اس بات کی دلیل ہے مختار کل نہیں ہے، کیونکہ جس کو مختار کل ہو، ہر چیز کا اختیار دیا ہو، اس کو سفارش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دراصل وہابیہ کا یہ سب سے پرانا اور درینہ مسئلہ ہے، یہ ان کا کہنا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ان کا حل نہیں اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ یہ سمجھ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ بہرحال فرقہ اپنا برقرار رکھنا بھی ضروری ہے کہ مختار کل کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ جس طرح یہ علم غیب کا مطلب مفہوم نہیں سمجھ پایا آج تک، اسی طرح یہ مختار کل کا مطلب مفہوم نہیں سمجھ پایا۔ مختار کل کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ کی مشیت کے بغیر جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ کے ارادے کے بغیر جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ آپ کے تمام اختیارات تحت مشیت ہیں، تحت قدرت ہیں، تحت ارادہ ہے، یعنی اللہ کا جس کو ارادہ ہوتا ہے رہنمائی دینے کا، اللہ اس کو آپ کے ذریعے رہنمائی دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ آپ سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، آپ رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف۔ اور جہاں جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں جس کو ہدایت دینا مقصود نہیں ہوتا، اللہ وہاں فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ مطلب جس کی مشیت جس کے بارے میں مشیت کے اندر اللہ کی مشیت میں ہدایت اور رہنمائی نہیں رکھی گئی، آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ تو لہذا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے ارادے اور مشیت کے تحت ہی سرکار کا اختیار ہے، اور یہ کہنا وہ مختار کل نہیں کہلاتا۔ شفاعت خود ایک اختیار ہے، تو لہذا یہ کہنا کہ شفاعت کا اختیار ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مختار کل نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا مختار کل ہونا یہ مجازی ہے اور مخلوق کے اعتبار سے، خالق کے اعتبار سے نہیں۔ بخشنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، اور بخشوانا اور شفاعت کرنا یہ آپ کا اختیار ہے، مخلوق کا اختیار یہ ہے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار بھی حاصل تھا، اور اسی طرح تشریعی اور اسی طرح تکوینی آپ کو بہت سارے اختیار اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تشریعی بھی اور تکوینی بھی ہر طرح کے اختیارات دیے۔ اس کی بہت ساری مثالیں، میں نے آپ کو ایک ونڈ کرنے کے لیے مثال دی۔ اس کے علاوہ ایک دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتا ہے کہ آپ حلال بھی کرتے ہیں، حرام بھی کرتے ہیں۔ مثلا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ اب یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ وہ رسول نبی امی، ان کی صفات کیا ہیں؟ ایک صفت یہ ہے ان کی، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی یہ 9ویں پارے میں، اور اللہ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ رسول نے حرام کیا وہ اس کو حرام نہیں ٹھہراتا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو حدیث پاک میں بہت ساری مثالیں ہیں، یہ کیونکہ اہل حدیث کہلاتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ کوئی یہ کہے گا، مفہوم یہ ہے جو کتاب اللہ میں حلال ہے اس کو حلال سمجھیں گے، جو کتاب اللہ میں حرام اس کو حرام سمجھیں گے، یعنی وہ حدیث کا انکار کرنے والے منکرین حدیث ہوں گے۔ حضور نے فرمایا تھا مفہوم یہ ہے کہ اللہ بھی حلال کرتا ہے میں بھی حلال کرتا ہوں، اللہ بھی حرام کرتا ہے میں بھی حرام کرتا ہوں۔ ایک بات تو حلال اور حرام کا اختیار اللہ نے آپ کو دیا۔ اچھا، لیکن ایک جگہ قرآن میں یہ فرماتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ وہ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا؟ اب کوئی کہے دیکھو حضور کا اختیار تو ختم ہو گیا، اور نہیں، اختیار ختم نہیں ہوا، آپ اختیار کو سمجھے ہی نہیں۔ اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق مخالف چل سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اختیار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اللہ کی مشیت اور مرضی کے مطابق آپ کو اختیار دیا گیا۔ جہاں اللہ کی مرضی منشا نہیں تھی وہاں اللہ نے فرما دیا وَتُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ،
اور جہاں اللہ کی مرضی اور منشا اور مشیت تھی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرما دیا کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے اور ناپاک چیزوں کو حرام کریں گے۔ تو یہ تشریع امر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تشریع اختیارات ہیں، اور اس کے علاوہ تکوینی اختیارات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگا کر حضرت مولا علی کی آنکھوں کو ٹھیک کرنا، اسی طرح ایک صحابی کی پنڈلی کو ٹھیک کرنا، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ چھڑی دی ایک صحابی کو، وہ روشن تھی، دوسرے صحابی نے اس کو چھڑی کو اپنی چھڑی سے لگایا، روشن ہوگی، صحیح بخاری میں۔ تو یہ بہت سارے، یہ لمبی بحث ہے، لیکن جو بنیادی پوائنٹ سمجھنے والا یہ ہے کہ یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی مختار کل جو ہوتا ہے تو شفاعت کا اختیار تو نہیں ہونا چاہیے، اس کو جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے آزاد کر دے، جس کو چاہے نہیں بھائی نہیں، مختار کل کا مفہوم ہی نہیں سمجھے۔ مختار کل تحت مشیت، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیارات دیے، لیکن وہ سارے کے سارے اپنی مشیت کے تحت ہیں، یعنی اللہ کی مشیت کے تحت ہیں۔ اور یہ کہنا کہ شفاعت کا اختیار ملنا یہ مختار کل کے منافی، یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ شفاعت خود ایک اختیار ہے اور مخلوق کا یہ آخری اختیار ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ کا اختیار ہے معاف کرنا، بخشنا، جنت دینا، دوزخ دینا۔ باقی حضور جنت دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیتے ہیں، یہ مجازی جملہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ اس کو بتا دیتے ہیں، اللہ بتا دیتا ہے کہ یہ جنتی ہے، آپ جنتی، اس کو فرماتے تو جنتی ہے۔ یا وہ کہتا ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو بتا دے جنتی، آپ اس کو کہہ دے تو جنتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت عطا کرتے اس سینس میں کہ آپ کو اللہ بتا دیتا ہے یہ جنتی ہے، آپ اس کو فرما دیں، یا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اس کو جنتی کہہ دیں۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تحت مشیت نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس کو جہنمی لکھا تھا، آپ نے اس کو جنتی بنا دیا، یہ نہیں۔ جو جنتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت دے دیں گے اللہ کی ارادے اور مشیت میں۔ یہ مختار کل کا مطلب ہے، اور یہ وہابیہ آج تک اس مختار کل کے مطلب مفہوم کو نہیں سمجھ رہے۔ اس پر بے شمار مثالیں ہیں، انشاءاللہ پھر ویڈیوز پر لمبی بنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا۔